پر مٹی ملیں گے اور خاک ہو جائیں گے ہم، اے زمیں ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم، اور ہم سے محبت کرنے والے ایک دن روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے نہ تو سوتے ہی رہ جائیں گے۔ اور میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں، کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں۔ یہ شاعری اس شاعر کی ہے جو 1952 میں رائے بریلی میں پیدا ہوئی، اور جن کے جانے سے اردو دنیا کا ہندوستان میں بہت بڑا خسارہ ہوا ہے، اور ہندوستان کی ادبی تاریخ کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شاعروں کے بادشاہ اور اردو ادب کے ایک بے تاج بادشاہ جناب منور رانا صاحب کی، جن کا انتقال لکھنؤ میں 24 جنوری کو ہوا، اور جن کی پیدائش 1952 میں رائے بریلی میں ہوئی۔ بٹوارے کے بعد آپ کا خاندان پاکستان چلا گیا، پھر آپ کے گھر والے کولکاتہ میں شفٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ وہاں اسکول میں پڑھتے رہے، پھر آپ کی دوستی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں میں ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ 2 سال تک آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہے، اور 2 سال کے بعد آپ نے لکھنؤ میں اپنا مسکن بنایا، اور اردو ادب کے گہوارے میں، بلکہ یہ کہہ لیجئے اردو ادب کی ماں کی گود میں آپ نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا، اور ایک ایسے شاعر بن کر کے ابھرے کہ ہندوستان کے شعراء کی فہرست میں آپ چوٹی کے شاعر رہے۔ آپ کی شاعری میں بے باکی تھی، آپ کی شاعری میں درد تھا، احساس تھا، اور آپ کی شاعری ڈھینگا مستی اور آپ کی شاعری میں کسی طرح کی لچک نہیں ہوتی تھی، اور پیار محبت عشق و محبت سے تھوڑی سی خالی رہتی تھی۔ اور آپ کی شاعری کا ایک اہم موضوع ماں تھی۔ ماں کے اوپر آپ نے جتنی شاعری پڑھی ہے، میں نہیں سمجھتا کسی شاعر نے اتنے احساس، اتنی جذبات کے ساتھ ماں کی شان میں اتنی شاعری کہی ہو۔ مختلف ایوارڈ آپ کو ملے، میں نے فرید کھالی کم سے کم تقریباً 30 ایوارڈ آپ کو ملے ہیں، سرکاری ایوارڈ بھی 2014 میں آپ کو ملا تھا۔ بہت ساری کتابیں بھی آپ نے تصنیف کی۔ بہرحال اردو دنیا میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر کے، اور اردو کو پروان چڑھانے میں آپ کا ایک بہت بڑا یوگدان رہا، اور آپ کے جانے سے اردو دنیا کا بہت خسارہ ہوا۔ ہم خراج عقیدت کے طور پر چند شعر جناب منور رانا صاحب کی آپ کے گوش و گزار کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ چلتی پھرتی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔ اس طرح وہ میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس طرح وہ میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے، ماں غصے میں بھی ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ آگے لکھتے ہیں جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولیاں نہیں کھاتے۔ اور آپ کی شاعری بہت زیادہ دردمندانہ شاعری ہوتی تھی۔ موت پر آپ نے بہت زیادہ شاعری کہی تھی، جو آپ کے حساس اور جذبات کو اجاگر کرتی ہے، اور آخر میں آپ کا مزاج تھوڑا سا چڑچڑاپن ہو گیا تھا، اور آپ حکومت پر بہت زیادہ اٹیک کرتے تھے اور حکومت کو للکارتے تھے۔ آپ اپنی شاعری میں بھی اور آپ کی اپنے بیان میں بھی موجودہ حکومت کو للکارتے تھے، اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے تھے۔ یہ آپ کا بہت بڑا رول تھا۔ بہرحال منور رانا صاحب کی یہاں سے رخصت ہو جانا ایک بہت بڑا اردو ادب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ جیسے شعراء ہندوستان کے اندر پیدا فرمائے، اور آپ نے جو اردو دنیا میں ایک خلا چھوڑ دیا ہے اس کو